مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف 10 كحجتين وعمرتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ رحمت والا عشرہ چلا گیا، مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے، اور اس سال 1447 کا رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے۔ چند دنوں کے بعد یعنی آئندہ آنے والے جمعہ سے پہلے ہی تیسرا عشرہ شروع ہوگا، جس میں اعتکاف کی ایک عبادت جو اہم ہے وہ ادا کی جائیں گی۔ رمضان المبارک میں چند عبادتیں ایسی ہیں جو رمضان المبارک کے ساتھ ہی خاص ہے، جیسے رمضان کے فرض روزے 11 مہینوں میں جو روزے ہیں وہ فرض نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک میں روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ دوسری عبادت رمضان المبارک میں رات میں تراویح کا پڑھنا ہے۔ یہ صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ آپ رمضان کے علاوہ دیگر 11 مہینوں میں تراویح نہیں پڑھ سکتے، چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نفلی عبادتوں کی جماعت نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے یہ موقع دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں دن کے روزے کو اللہ نے فرض کیا اور رات کے تراویح کو میں نے سنت کیا۔ بڑا ثواب ہے تراویح کا۔ اور ایک تیسری عبادت ہے جس کو ہم صدقے فطر کہتے ہیں، جو رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو صدقے فطر کے عنوان پر آئندہ جمعہ کو گفتگو ہوں گی۔ چوتھی عبادت جو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے وہ ہے آخری عشرے کا اعتکاف۔ آخری عشرے کا اعتکاف۔ بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا، بعض لوگوں کو غلطی ہوئی، غلط فہمی ہوئی
کہ وہ زکوٰۃ کو بھی رمضان المبارک کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ زکوٰۃ جس بندے کے پاس مال ہے، سال کے گزرنے پر اس پر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ سال محرم میں پورا ہو، چاہے وہ سال سفر میں پورا ہو، چاہے وہ سال ربیع الاول یا ربیع الاخیر میں پورا ہو، یا چاہے وہ سال جمادی الاول یا جمادی الاخیر میں پورا ہو، یا رجب یا شعبان میں پورا ہو، یا رمضان میں پورا ہو۔ بعض لوگ زکوٰۃ اور رمضان کو ساتھ میں جوڑتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جس طرح سے رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے، جس طرح سے آخری عشرے میں اعتکاف رمضان میں کیا جاتا ہے، رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے، تو زکوٰۃ بھی کب دی جاتی ہے؟ حالانکہ ایسا، یہی اسلام کی کوالٹی ہے، کیونکہ ضرورت مند جو ہے صرف رمضان میں تو نہیں پائے جائیں گے نا، فقراء ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہے، پریشان حال ہیں، یہ آپ کو فقط رمضان میں نہیں ملیں گے۔ پریشانی انتظار نہیں کریں گی کہ رمضان آئیں گے تو میں اس پہ لگ جاؤں، پھر فلاں بندہ زکوٰۃ نکال کر اس کی مدد کرے، ایسا تو نہیں نا۔ پریشانی انسان کو محرم میں بھی آ سکتی ہے، سفر میں بھی آ سکتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ سال کے گزرنے پر بعض مالداروں کا سال محرم پہ پورا ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ غریبوں کی محرم میں مدد فرما رہے۔ بعض مالداروں کا سال سفر میں پورا ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ غریبوں کی مدد سفر میں فرماتے۔ اس طرح پورے سال تقسیم ہوا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں مال خرچ کرنے کا ثواب اللہ نے بہت رکھا ہے، وہ مال نفلی صدقہ ہے یا فی سبیل اللہ ہے یا اللہ کے راستے میں لٹا دینا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھاؤ بڑھ جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں بھاؤ بڑھ جاتا ہے، لیکن کسی کا 2 مہینے پہلے زکوٰۃ فرض ہوگی ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اب وہ رمضان کے لیے 2 مہینے کا انتظار کرنا، اس بیچ اگر زکوٰۃ دیے بغیر مر گیا تو ایک فرض کی ادائیگی ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، اللہ اس سے پوچھے گا۔ زندگی تو انتظار نہیں کرتی نا کہ بھائی رمضان ہونے کے بعد دوں گا، رمضان میں آنے کے بعد دوں گا۔ یہ مسائل علماء سے معلوم کرنے کی چیز ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ گوگل سے پوچھتے ہیں، اس سے گوگل سے پوچھتے ہیں، آن لائن سے پوچھتے ہیں، انٹرنیٹ سے معلوم کرتے ہیں اور مسائل پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سارے مسالک کی چیزیں وہاں پر بھری پڑی ہے، ساری چیزیں صحیح بھی اس میں ہیں، غلط بھی اس میں ہیں۔ آپ تمیز کیسے کرو گے؟ آپ فرق کیسے کرو گے کہ ہاں یہ مسئلہ میرا ہے، یہ مسئلہ صحیح ہے، یہ مسئلہ غلط ہے؟ آپ کو علاقائی علماء سے پوچھنا پڑے گا، ان کے پاس جا کر اپنے مسائل کو رکھنا پڑے گا کہ یہ ہمارا مسئلہ پیش آیا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ بہت سارے گھروں کے اندر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس سونا ہے، گولڈ ہے، ان کے پاس سلور ہے، ان کے پاس مالی تجارت ہے ان کے پاس، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ جب ہم خود زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں تو ایسے بندے کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو زکوٰۃ دیتا ہے تو دینے والے کے زکوٰۃی ادا نہیں ہوتا، زکوٰۃی ادا تحقیق کرنا چاہیے، معلوم کرنا، جتنا ہمارے استطاعت میں ہے تحقیق کرنا اتنی، یہ نہیں کہ گھر میں تمہاری تجوری دکھاؤ، سننا ہے کہ نہیں، گولڈ ہے کہ نہیں بتاؤ، مجھے یقین نہیں، تمہارا بینک بیلنس چیک کراؤ بتاؤ، اتنے اندر تک گھسنا نہیں ہے۔ جتنا ہماری استطاعت ہے، جتنا ہماری حیثیت ہے، اتنی مطابق ادھر ادھر سے سیاق و سباق کے ذریعے سے معلوم کیا جائے کہ بھائی فلاں کے پاس گولڈ ہے یا نہیں ہے، فلاں کے پاس سلور ہے یا نہیں ہے، اتنا کیش ہے یا نہیں ہے، سال بھر کی زندگی معلوم ہوتی ہے تو اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ 7.5 تولہ یہ نصاب ہیں، 52.5 تولہ یہ نصاب ہیں، اتنا کیش جس سے 52.5 تولہ آپ چاندی سلور خرید سکتے ہیں، یہ نصاب ہیں، یہ بتایا ہے ٹارگٹ شریعت نے۔ اگر آپ کے پاس اتنی رقم کیش بینک میں ہے یا گھر کے تجوری میں ہے کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ ہے۔ 52.5 تولہ چاندی آج کے ریٹ میں تقریباً
1,92,000, 2 लाख پکڑ کے چلو، تقریباً 2 لاکھ کی چاندی کا ریٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے. پہلے چاندی سستی تھی، اب مہنگی ہو گئی. اس کے مطابق 2 لاکھ پہ 52.5 تولہ چاندی آتی ہے. اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا کسی کے پاس 2 لاکھ روپے کیش ہے، یہ 2 لاکھ روپے کیش اور یہ 52.5 تولہ چاندی میں سے کسی کے پاس 10 تولہ چاندی ہے، کسی کے پاس 20 تولہ چاندی ہے، دونوں کو ملاؤ، بن گئے 2.5 لاکھ روپے، بن گئے 2,20,000 روپے. اب یہ بندے پر 2,20,000 روپے پر زکات آئیں گی. کتنی دینا ہے؟ 1 لاکھ روپے پر 2.5%، یعنی 40واں حصہ. آپ کے پاس کروڑوں کی زکات ہو، کروڑوں کی مالیت ہو، کروڑوں کی ملکیت ہو آپ کے پاس، بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں زکات نکالنے کا. آپ خود اپنے ملکیت کا کیلکولیشن کیجئے. میرے بینک میں اتنا، میرے اکاؤنٹ میں اتنا، میرے تجوری میں اتنا، میرے پاس اتنا گولڈ ہے، اتنا سلور ہے، سب کی قیمت کتنی آتی ہے؟ مثال کے طور پر پکڑ لو 15 لاکھ ہو رہی ہے تو مجھ پر کتنی زکات بنتی ہے؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. 15 لاکھ روپے کیلسی کے اندر ڈال دو، کیلکولیٹر میں ڈال دو اور اس کو 40 پر تقسیم کر دو. کتنے پر؟ 40 پر اس کو تقسیم کر دو. 40واں حصہ جو آئے گا وہ اس کی کیا بنے گی؟ وہ اس کی زکات بنے گی. آسان سا طریقہ ہے. 1 لاکھ کو 40 پر تقسیم کریں گے تو 2,500 روپے بنتے، اور اگر 10 لاکھ کو 40 پر تقسیم کریں گے تو کتنا بنتا ہے؟ 25,000 روپے. کتنے بنتا ہے؟ 25,000 روپے بنتے. تو یہ آسان سا حساب ہے. اگر کسی کے پاس 3 تولہ گولڈ ہے، کتنا ہے؟ 3 تولہ. ساتھ دونوں بھائی، رمضان میرا بھی ہے، روزہ میرا بھی ہے. تھوڑا بھائی ایسے نظروں سے دیکھ رہے جیسے میں کچھ غلط بیان نہیں کر رہا ہوں، مجھے خود کنفیوز ہو رہا ہے. تو ذرا ہاں ہوں تو کرتے رہو اور ساتھ میں بولو گے سبق یاد ہو جائیں گا. درس کے انداز میں اس کو لے لو. تو اگر کسی کے پاس 3 تولہ گولڈ ہے، کتنا گولڈ؟ 3 تولہ اگر کسی کے پاس گولڈ ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر زکات نہیں ہے، تو یہ صحیح سمجھتا ہے. لیکن اس کا یہ صحیح سمجھنا یہ اس وقت صحیح ہوگا جب اس کے پاس صرف 3 تولہ ہی گولڈ ہو، سلور کا 1 گرام بھی نہ ہو، کیش کی رقم اس کے پاس نہ ہو اور تجارت کا مال اس کے پاس نہ ہو، صرف گولڈ اس کے پاس 3 تولہ ہے، یا 4 تولہ، 5 تولہ، 6 تولہ، 6.5 تولہ، 7 تولہ، 7.5 تولہ بھی نہیں ہے، تب بھی اس پہ زکات نہیں ہے. کیونکہ شریعت کا جو لیول ہے نصاب کا، وہ نصاب پورا نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس 2 یا 3 تولہ گولڈ ہے اور اس کے ساتھ میں سلور 1 یا 2 گرام بھی ہے یا 10 گرام بھی ہے، وہ پائل ہوتی ہے چاندی کی یا ناک کا جو ہوتا ہے، ہر ایک کے الگ الگ ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس انگوٹھی ہے چاندی کی تو یہ اگر کسی کے پاس ہے، دونوں کو ملائیں گے اور اس کی جو قیمت بنتی ہے، اگر اس کی اتنی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے خریدنے کے برابر ہوتی ہے تو اس پر بھی زکات آتی ہے. مثال کے طور پر 3 تولہ گولڈ آج کے اعتبار سے مان لو 22 کیرٹ کا ہے، 1 تولہ 1.5 لاکھ روپے کا پکڑ لو، 2 تولہ 3 لاکھ روپے کا، 3 تولہ 4.5 لاکھ روپے کا، اور اس کے پاس 10 گرام چاندی ہے، 1 تولہ چاندی ہے، 2 تولہ چاندی ہے، وہ چاندی کی رقم مان لو 3,000، یہ 4.5 لاکھ اور یہ 3,000 روپے دونوں کو ملائیں گے تو 52.5 تولہ چاندی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس پر، ایسے شخص پر زکات کو فرض کیا ہے غریبوں کا فائدہ دیکھتے ہوئے. کس کا فائدہ دیکھتے ہوئے؟ غریبوں کا فائدہ دیکھتے. اور زکات اگر اللہ نے آپ پر فرض کی ہے تو مسجد میں آ کے وضو کر کے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنا کیپیبل بنایا کہ میں زکات دے سکتا ہوں، مجھے لینے والا نہیں دینے والا بنایا. اگر آپ کی زکات 2,000 3,000 ہی بنتی ہے، 4,000 ہی بنتی ہے، دینے کی کوشش کرو. دینے کی کیا کرو؟ کوشش کرو. جیسے تیسے ہو سکتا ہے آپ زکات ادا کرنے کی کوشش کرو. اللہ آپ کے مال میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کبھی کمی نہیں آنے دیں گے. کبھی اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے. باقی مال کی اللہ حفاظت کریں گے، باقی مال پاک ہوگا. کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچیں گے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم.
قرآن کہتا ہے 10ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ایسے بندے کو خوشخبری سناؤ. کیا زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے اور قرآن خوشخبری سنا رہے؟ لیکن یہ خوشخبری جنت کی نہیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب. بعض عذاب جو ہے نا ایسے دردناک ہوں گے کہ جسم کا رواں رواں اس درد کو محسوس کرے گا. دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اور خوشخبری کا عذاب دے رہے تو خوشخبری کیسی؟ تو خوشخبری کا جملہ بھی اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ اس کے عذاب میں اور اضافہ ہو. کیسا لگا؟ مزہ آیا نا؟ ابھی مار پڑ رہی ہے اور کیا کہہ رہے؟ مزہ آیا نا؟ تو مزہ تھوڑی آیا ہے، لیکن یہ جملہ مزہ کا جو استعمال کر رہے ہیں یہ اس کے تکلیف کو کیا کر رہا ہے اور بڑھا رہا ہے. اسی لیے اس کے تکلیف کو بڑھانے کے لیے فبشرہم بعذاب علیم، بشر کا لفظ استعمال فرمایا، خوشخبری کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ نے مال دیا، مال اللہ کا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ زندگی، یہ جان، یہ مال، یہ سب کس کا ہے؟ اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اللہ اگر حکم دیتے پورے زندگی روزہ رکھنا ہے، چون چرا کیے بغیر ہمارے اوپر لازم تھا کہ ہم پوری زندگی روزہ رکھتے. اللہ اگر حکم دیتے کہ پورا مال اللہ کے راستے میں لٹا دینا ہے بغیر چون چرا کے، ہمارے لیے لازم تھا کہ ہم پورے مال کو کیا کرتے؟ اللہ کے راستے میں لٹا دیتے. کیونکہ جان اللہ کی، مال اللہ کا، تو ہمیں کیا حق بنتا ہے؟ لیکن اللہ نے ہم پر کرم کیا، 11 مہینے کھانے کی اجازت دی، 1 مہینہ بھوکا رکھا، وہ بھی ہمارے اپنے نفع کے لیے. وہ بھی کس کے نفع کے لیے؟ ہمارے نفع کے لیے. اللہ کو تو ہمیں بھوکا رکھ کے کیا ملنے والا؟ ہم قربانی کریں گے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ تمہارے قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تقوی، دل، نیت خالص ہے یا نہیں. اللہ کو تو یہی پہنچتا ہے. گوشت تو ہم کھاتے ہیں، اس گوشت سے فائدے ہم اٹھاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کا بڑا کرم رہا کہ 11 مہینے کھاؤ، 1 مہینے روزہ رکھو. پورے 1 لاکھ تمہارے پاس رکھو، 97,500 2,500 روپے اللہ کے راستے میں دے. وہ بھی مالداروں سے لے کے غریبوں پر، امت ہی پر خرچہ ہو رہا ہے. پہلے کے زمانے کی طرح نہیں پہاڑ پہ رکھ دی، آگ آ گئی جلا کے راکھ کر دی تو سمجھ گئے کہ الحمدللہ ہمارا صدقہ قبول ہو گیا. اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمارے دل کو اطمینان کیسے ہوتا؟ ایک کسی کی مدد کرنے پر جو خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی قسم کی کیفیت ہوتی ہے، وہ مدد کرنے کے بعد محسوس ہوتی ہے. اور یہ اللہ نے ہم کو موقع عطا فرمایا ہے. اسی لیے جس کے اوپر زکوٰۃ ہے پوری ادا کرنے کی کوشش کرے، پوری ادا کرنے کی. بلکہ جتنی بنتی ہے یہ لاسٹ ہے، اس سے نیچے نہیں نکال سکتے آپ. 2,500 کا آئے تو آپ 2,000 نہیں دے سکتے. ہاں 2,500 کا آئے تو آپ 5,000 دے سکتے ہیں، 10,000 دے سکتے ہیں، لیکن 2,500 سے نیچے آپ نہیں آ سکتے. تو جتنا ہو سکے پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. غریبوں کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. غریبوں کو ڈھونڈ کر، اور ڈھونڈنے کی شروعات اپنے گھر سے ہونی چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے چراغ کے نیچے اندھیرا، پورے گاؤں میں حضرت بانٹ رہے ہیں اور اسی کے گھر کے اندر اسی کا بھائی محتاج ہے، عید کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اسی کے بھائی محتاج ہے، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اسی کا بھائی محتاج ہے، اسی کی بہن محتاج ہے، اسی کے گھر میں چچا محتاج ہے، اسی کے خالہ محتاج ہے، خالو محتاج ہے، ماموں محتاج ہیں. یہ وہ رشتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. ماں کو نہیں دے سکتے، باپ کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہوتا ہے. یہ رشتے مقدس ہیں، یہ رشتے محترم رشتے ہیں. ان رشتوں کو ہم مال کا میل نہیں دے سکتے. ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسرا گھر ہی گھر میں گھمایا جا رہا ہے. گھر ہی گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ گھر ہی گھر میں گھمایا جا رہا ہے. ماں کو دے رہے 50,000 لو، ماں کو بول رہے میرے تجوری میں رکھو. ماں واپس اٹھا کے اس کو کہاں سے جا سے نکالے تھے ادھر ہی رکھے. تو زکوٰۃ کا مقصد فوت ہو گیا نا. ایسے تو پھر ہر بندہ نکالے گا زکوٰۃ. ماں باپ اوپر تک چلے جاؤ، نانا نانی دادا دادی اوپر تک، یہ اصول ہیں، یہ جڑ ہیں. اور فروع، بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. باپ ہے، بیٹا مالدار، باپ مالدار ہے، بیٹا غریب ہے، نہیں دے سکتے.
اور نیچے جاؤ بیٹی ہے، اور نیچے جاؤ پوتا ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، یہ نیچے تک ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید گھرانے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس لیے نہیں دے سکتے کہ سید گھرانہ بہت اعلیٰ قسم کا گھرانہ ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ اگر کسی کے پاس نسب ہے، شجرہ ہے، تو ان کو، جیسے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پہلوان تھے، پہلوان کیا تھے؟ توبہ طائب ہونے سے پہلے پہلوانی کا کیا کرتے تھے، اور اکھاڑے میں زندگی میں کبھی ان کو کسی نے پچھاڑا نہیں تھا۔ شاہی پہلوان تھے، ایسے نارمل نہیں۔ کیسے پہلوان تھے؟ شاہی گھرانے کے پہلوان تھے، بادشاہ کی طرف سے نامزد کیے ہوئے، اور بادشاہ ان کے نام پر فخر کرتا تھا، چیلنج کرتا تھا، کوئی ہے مائیکل آل جو ان کو آ کے کیا کرے؟ پچھاڑے۔ ایک دن مقابلہ اعلان ہوا، ایک بندے نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ میں مقابلہ کروں گا۔ مقابلے کے لیے اکھاڑے میں آئے۔ اب حضرت تو پہلوان جس سے مقابلہ ہو رہا تھا وہ پہلوان نہیں تھا، سب لوگ دیکھ کے ہنسنے لگے، لیکن مقابلہ تو ہے۔ اب جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا تو اس نے حضرت کے کان میں کہا، حضرت میں پہلوان تو ہوں نہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو آپ نے پچھاڑا ہے، میری آپ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ لیکن جو چیلنج میں اعلان ہوا تھا کہ جو بھی جنید بغدادی یعنی آپ کو پچھاڑے گا اس کو اتنا بڑا بڑا انعام ملے گا، میں سید گھرانے سے ہوں، ہمارے گھر میں 3 دن سے فاقہ چل رہا ہے، اگر آپ مجھ پر احسان کر دیں اور آپ میرے ہاتھ سے پچڑ جائیں، نیچے گر جائیں، تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اتنا جب سنا کہ بھئی آپ سید گھرانے سے، تو کہا کہ ہم تھوڑا بہت ایکٹنگ کرتے ہیں، تم مجھے گرا دینا، تھوڑا بہت ایکٹنگ کرتے تم مجھے گرا دینا۔ ہاتھا پائی کی ایکٹنگ کی اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو اس نے گرا دیا۔ بادشاہ بولے یہ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا پہلوان، یہ ہڈی کا ڈھانچہ، یہ اس نے کیسے گرایا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ مقابلہ پھر سے ہو، دوسری مرتبہ مقابلہ ہوا، پھر حضرت گر گئے، تیسری مرتبہ مقابلہ ہوا، پھر حضرت گر گئے، بالآخر اس کو انعام دیا گیا۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو، اور فرمایا اے جنید، تو نے میرے گھرانے کی لاج رکھی، اللہ نے تجھے ولیوں کا سردار بنا دیا، اللہ نے تجھے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ وہاں سے پھر نکلے اللہ کے راستے، پھر اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ تو سید گھرانہ ہمارے سر کا تاج ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، فی سبیل اللہ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کی مدد نہیں کر سکتے تو ان کو ایسے ہی بے یارو مددگار چھوڑا جائے، نہ، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو پرسنلی مدد کرنی چاہیے۔ تو زکوٰۃ جو ہے تحقیق کر کے دے، اپنے گھروں میں تلاش کرے، اگر کوئی محتاج ہے تو سب سے پہلے ان کی مدد کرے، اپنے بستی میں تلاش کریں۔ جیسے ہر 5-6 سال سے اس مسجد کے اندر ایک نظام چلتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم باقاعدہ ایک الگ فنڈ میں اس کو جمع کرتے ہیں، اور اسی مسجد کے اطراف میں بستی والوں میں اگر کوئی بندہ محتاج ہے، غریب ہے، اس کے اسکول کا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، اس کے ہاسپٹل میں علاج کا مسئلہ ہے، کسی کے مکان کے کرائے کا مسئلہ ہے، اور کسی کے قرض کا مسئلہ ہے، تو یہ فنڈ میں سے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہی زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ اگر اجتماعی زکوٰۃ اگر اس طرح سے اکٹھی ہوں گی تو اکٹھی بڑی رقم جمع ہوں گی، اور بڑی رقم سے بڑی مدد کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ رمضان کے اندر ایک کاؤنٹر لگتا ہے باہر، صرف اس نیت سے 2 ذمہ دار بیٹھتے ہیں کہ جس کے اندر زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم لی جاتی ہے اور الگ رکھی جاتی ہے، اور سال بھر جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کا کاؤنٹر الگ لگتا ہے، وہاں زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم نہیں چلتی، وہاں کون سی رقم چلتی ہے؟ فی سبیل اللہ والی رقم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک تو یہ کہ زکوٰۃ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ پورے سال میں آپ پر جب بھی ادا کرنا ضروری ہے، آپ اس مہینے میں ادا کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ اعتکاف کا، منگل کے دن 20واں روزہ مغرب سے 21ویں شب شروع ہوں گی، 21واں روزے کا سلسلہ مغرب سے شروع ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ سب سے بڑی فضیلت تو ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملنے کے بعد سے انتقال تک اللہ کے رسول نے کبھی بھی آخری عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ آخری سال جس وقت انتقال فرمایا
اس سال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے کا اعتکاف فرمایا. کتنے عشرے کا؟ 2 عشرے کا اعتکاف فرمایا. ورنہ ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے. تاک راتوں کو تلاش کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے. اور اعتکاف میں بیٹھنے والا انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے عبادت کی، کام کاج کی بھی اور عبادت کی. قرآن پڑھ پڑھ کے تھکیں گا، نماز پڑھ پڑھ کے تھکیں گا، ذکر کر کر کے تھکیں گا، پھر چھوڑ دیں گا. جب پڑھ رہا ہے تو ثواب جاری ہے، عبادت میں شمار ہے. جیسے ہی چھوڑیں گا تو ثواب بند، عبادت میں شمار نہیں ہوگا. لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے یہ کوالٹی اور یہ خصوصیت اور یہ فضیلت ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تب بھی عبادت میں شمار، اور اسی طرح ذکر کر رہا ہے عبادت میں شمار، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے عبادت میں شمار. قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، بند کیا، ذکر کرنا بند کیا، تب بھی یہ بندہ کس میں شمار ہوگا؟ عبادت میں شمار ہوگا. اس لیے کہ اس کا پورا عشرہ اعتکاف یہ عبادت ہی عبادت ہے. رات بھی عبادت، دن بھی عبادت، صبح بھی عبادت، شام بھی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا کحجتین وعمرتین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. کتنے؟ 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب عطا فرمائیں. آج اعتکاف کے تعلق سے جو ہے نا لوگوں کی طرف سے بہت بے رغبتی محسوس ہو رہی ہے. وہی فکس لوگ ہیں، چند لوگ اعتکاف میں وہی بیٹھیں گے، اور گھر کا جو رکامہ ہے وہ اعتکاف میں بیٹھے گا. جو سب ٹیم گھر کی جو جوائنٹ فیملی میں ہے یا کام کاج کر رہے ہیں، جو سب سے جس کو کوئی کام نہیں اس کو اعتکاف میں بٹھایا جا رہا. نہیں، اعتکاف کے فضیلت سب کو لینا ہے نا، ثواب سب کو، ثواب کی اور نیت اور نیکی کی سب کو ضرورت ہے. تو باری باری اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. اس سال ابا میں بیٹھا، آئندہ سال میں بیٹھوں گا، آپ بیٹھ لینا. اور اس سال ابا آپ بیٹھے تھے، آئندہ سال میں بیٹھوں گا. گھر کے اندر افراد نے ذمہ داری لینی چاہیے اور ایک فرد کو مسجد میں بٹھانا چاہیے. جس بستی میں اگر کوئی مسجد ہے اور اس مسجد میں کوئی بندہ اعتکاف کو نہیں بیٹھتا تو پوری کی پوری بستی گنہگار ہوں گی. یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب بھی ہے، ایک اعتکاف سنت بھی ہے، ایک اعتکاف نفلی بھی ہے. نفل اعتکاف پوری زندگی میں جب بھی آپ مسجد میں آئیں اور جب مسجد سے نکل جائیں جب تک مسجد میں رہیں گے یہ اعتکاف ہے، یہ نفلی اعتکاف ہے. اس کے شرائط نہیں ہے، اس کے شرائط نہیں ہے. دعا پڑھ لینا ہے، آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا، باہر نکل گئے اعتکاف ختم ہو گیا. اس کا ٹائمنگ نہیں ہے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. اور ایک اعتکاف واجب ہے جس میں آپ منت کر لے کہ میرا یہ کام ہو گیا یا میری شادی ہو گئی تو میں 5 دن نکاح کروں گا، مجھے اچھی لڑکی مل گئی تو فلاں نکاح میں 5 دن اعتکاف کروں گا، مجھے بیٹا ہو گیا تو میں نکاح کروں گا، میرا کام یہ ڈیل ہو گئی تو میں اعتکاف کروں گا. اگر یہ جملہ استعمال کرتا ہے تو وہ کام ہونے کے بعد اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا واجب ہے. مسجد میں بیٹھنا ہے روزے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کبھی بھی غیر رمضان بھی جب بھی اعتکاف میں بیٹھیں گا تو روزہ رکھنا اس کے لیے لازم ہے، یہ واجب اعتکاف ہے. اور تیسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے. یہ آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی فضیلت 2 حج اور 2 عمرہ کی. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اگر آخری عشرے کے اعتکاف نہیں کرتا، 10 دن اعتکاف کا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے. ابھی بہت سارے مجلس میں ایسے ہیں جس کو اعتکاف کرنا ہے، فضیلت پانا ہے، لیکن 10 دن نہیں ہے ٹائم. جاب کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، تقاضے سب کے اپنے اپنے ہیں. اگر لیکن وہ فضیلت کو پانا چاہتا ہے اللہ کے رسول نے اس کو بھی تسکین فرمائی، اس کی بھی خواہش کو اللہ کے رسول نے پورا فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ 1 دن کا بھی اعتکاف کر لے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں آر لگاتے ہیں، اور ایک خندق 500 سال کے برابر. ایک روایت میں ایک خندق زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر، اتنا فاصلہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں ہوگا. کتنے دن کا اعتکاف؟ 1 دن کا. یہ تو ہوگا نا. اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، باقاعدہ اس کی تشکیل ہونی چاہیے اپنے خرچے پہ. اس کے خرچے پہ یعنی تشکیل اپنے خرچے کا مطلب یہ ہے کہ سحری اور افطاری کا اپنا انتظام ہونا چاہیے. دوسروں کو تکلیف دے کر حضرت اعتکاف میں بیٹھے، اعتکاف میں تم بیٹھے ہیں اور تکلیف حضرت دوسروں کو دے رہے. سحری لے کر آؤ، افطاری لے کر آؤ،
تو دوسرے نہیں، اگر اپنا ذاتی مکان ہے اور اپنی اولاد ہیں یا اپنے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، اگر کوئی ہے ایسا جو آپ کے لیے سحری افطاری کا انتظام کرنے والا ہے تو اعتکاف میں ضرور بیٹھنا چاہیے۔ پورے 11 مہینے 20 دن دنیا کر کر کے دل کے اندر ایک گندگی جمع ہوتی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے در پہ پڑے رہنا ہے۔ اللہ کے در پہ کیا رہنا ہے؟ اللہ کے در پہ پڑے رہنا ہے، اور اللہ سے اس وقت تک پڑے رہنا ہے جب تک کہ اللہ سے مغفرت نہیں کرواتے، جب تک کہ اللہ مان نہیں جاتے، جب تک کہ اللہ انشن پہ بیٹھتے نا دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے، بے مدت انشن بیٹھے حضرت، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں بیٹھو 10 دن اعتکاف کی نیت کر کے یہاں بیٹھو، اور جب تک نہیں اٹھیں گے اللہ جب تک مانتے نہیں ہے، اللہ سنے گا۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ سنے گا۔ آپ بیٹھ کے دیکھو، مزہ آئے گا۔ اور عبادت کے اندر، اعتکاف کے اندر جب آپ بیٹھ رہے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بغیر موبائل کے بیٹھے، اگر موبائل ضرورت ہے تو ساتھ میں رکھے، سوئچ آف رکھے، جب ضرورت ہے جب اس کو کھولے۔ موبائل نے آج عبادت کی روح کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، اور عبادت کا، اعتکاف کا اور پردے کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں لیکن پردہ انتظامیہ کے اعتبار سے اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ وہ دوسرے مسجد کے جو مقتدی ہیں ان لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے خلوت میں رہ کے یکسو ہو کر عبادت کر سکے، اس کو عبادت کے اندر یکسانیت آ جائے، خوشبو آ جائے، اس کے لیے پردہ لگایا جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ پردہ کھینچو حضرت کو آرام کرنا ہے، پردہ کھینچو حضرت کو گیم کھیلنا ہے، پردہ کھینچو حضرت کو جو ہے موبائل میں باقاعدہ ایسے ویڈیوز بھی آتے ہیں، حضرت اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور ریل پہ ریل دیکھ رہے ہیں، ریل پہ ریل دیکھ رہے ہیں۔ اس سے اچھا تھا کہ بھائی تو گھر میں آرام کرتا، اس سے اچھا تھا کہ تو کیا ہوتا، اور مست گپے لگا رہے فون پہ، گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں۔ بھلے میں نے سنا ہے کہ باتیں کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، باتیں کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اس لیے حضرت پورے 10 دن اب کیا کرنے والے؟ باتیں ہی کرنے والے۔ غیر ضروری جو باتیں ہیں، ضروری باتیں کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، لیکن غیر ضروری باتیں کر رہے، یاریاں لگا رہے، دل لگی لگا رہے، دوستیاں لگا رہے، گپے لڑا رہے، ایسے اعتکاف سے عبادت، اعتکاف کی جو عبادت کی جو روح ہے وہ روح کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو اعتکاف کے لیے شرائط ہے۔ ہاں اگر کسی بستی میں اگر مسجد ایسی ہے کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے، اس بستی والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے، جمعہ کی نماز کے لیے جس بستی میں جمعہ ہوتا ہے، جمعہ کے حد تک اعتکاف کرنے والا وہاں سے جائے، جمعہ پڑھ کے دوبارہ اپنی مسجد میں آ جائے، اتنی آسانی ہے اس کے لیے۔ استنجا کے لیے باہر جا سکتا ہے، غسل کا مسئلہ ہے، واجب غسل ہے تو فوراً جا کے غسل کر سکتا ہے۔ ہاں اگر ٹھنڈک والا غسل ہے، بعض لوگوں کو روزانہ غسل کی ضرورت پڑتی ہے یعنی ٹھنڈک کے لیے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ استنجا کے لیے جب جائیں تو وقت کو ضائع کیے بغیر فوراً پانی اپنے بدن پر ڈال کر فوراً مسجد میں آ جائے، فوراً کیا آ جائے؟ مسجد میں آ جائے۔ آج کل تو اعتکاف میں بیٹھ رہے حضرت سگریٹ بھی پھونک رہے، تمباکو بھی کھا رہے، باہر کھڑے رہ کے گپے بھی لڑا رہے، بس ایسے جیسے کہ کوئی ہو نا اعتکاف والا باہر ہے اور جس سے باتیں کر رہا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ایک ویڈیو دیکھا نہیں تھا کہ ایک پیر پہ پلاسٹر لگا ہوا ہے اور دوسرا پیر خالی ہے، تو جس سے پلاسٹر لگا ہوا ہے وہی پیر پہ حضرت چل رہے، اور جس پہ نہیں ہے وہ پیر کیا ہے؟ ہوا میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو جس کا اعتکاف ہے وہ حضرت گیٹ کے باہر، اور جس کا اعتکاف نہیں وہ حضرت جس سے باتیں کر رہے وہ کہاں ہے؟ انسان جب غلطی کرتا ہے نا عقل ماری جاتی ہے۔ عقل کیا ہوتی ہے؟ یہ ایسا ہوتا ہے، گپے لڑا رہے، مست باتیں ہو رہی ہے۔ بھائی اعتکاف سے پہلے بات ختم کرتا ہوں، اعتکاف میں جو حضرات بیٹھنا چاہتے ہیں وہ حضرات سے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک کتاب کا سلیکشن کرو کہ یہ 10 دن میں مجھے کون سی کتاب پڑھنی ہے جو میرے آخرت کے نفع کے لیے ہو، میری ہدایت کے لیے ہو۔ قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کثرت سے کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ سے دعائیں، کتنے چیزیں ہیں، قضاء عمری پڑھو، آپ کی 11 مہینے میں جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں یاد کر کے سوچ سمجھ کے ان نمازوں کو قضا کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کے پاس کام کیا ہے؟ بیوی آپ کے گھر پہ آپ جا نہیں سکتے، بیوی ادھر آ نہیں سکتی، پھر کام کیا ہے؟ دکان آپ کا مارکیٹ میں، مارکیٹ سے دکان ادھر آ نہیں سکتا، آپ دکان پہ جا نہیں سکتے، تو پھر آپ کے پاس کام کیا ہے بھائی؟ لوگوں سے بات چیت کر نہیں سکتے تو دوسرا کام کیا ہے؟ یہی کام ہے نا بھائی، ذکر کر، ماں زبان ہلا، زبان اپنے زبان سے اللہ کو یاد کر، قرآن کی تلاوت کر، تھک گیا تو سو جا، یہ نہیں کہ دن بھر سوتا رہے،
قلت کلام، قلت منام، قلت طعام اور قلت مع اختلاط الانام، کھانا کم ہونا چاہیے، سونا کم ہونا چاہیے، لوگوں سے بات چیت کم ہونی چاہیے، اور اسی طرح مخلوق سے ملاقات بھی کم ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد 10 دن کے بعد جب آپ باہر نکلو گے نا، آپ کے ایمان ایسا چمکتا ہوا ہوگا، آپ ایمان کی لذت کو محسوس کرو گے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو بھی ان فضائل کو سمجھ کر، اس کے حقیقت کو سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں